والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، اعتکاف کے حوالے سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کے نظر کرنی ہے، خاص طور پر جو ہماری مائیں بہنیں اعتکاف کی نیت رکھتی ہیں اور اعتکاف کرنے جا رہی ہیں، ان کے لیے بہت ہی اہم باتیں ہیں، انہیں ضرور سماعت کیجیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے ملکی حالات کے پیش نظر جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مرد حضرات اپنے گھروں میں اعتکاف کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ مرد اپنے گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا، کسی صورت بھی مرد کا اعتکاف گھر میں نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے یہ چیز ثابت ہے، نہ آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ بات ثابت ہے۔ اگر کسی مرد نے یا کسی شخص نے یہ نیت کر رکھی ہے گھر میں بیٹھنے کی، تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، وہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ صرف خواتین اپنے گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں، مرد نہیں بیٹھ سکتے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ پورے شہر میں ایک بندہ اگر اعتکاف کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے فرض علی الکفایہ ادا ہو جاتا ہے، سب کی طرف سے۔ تو یہ ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ کی سماعت کے نظر رکھی۔ خواتین اعتکاف کی نیت رکھتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر سے لازمی طور پر اجازت لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مائیں بہنیں اعتکاف کا سلسلہ کرنا چاہتی ہیں، وہ گھر میں جو مسجد بیت ہوتا ہے، جو حصہ مسجد بیت کا ہے، وہاں پر وہ اعتکاف کریں گی۔ یعنی مسجد بیت گھر کے اس حصے کو کہتے ہیں کہ جس حصے کے اندر یا جس حصے پر جو خواتین ہیں وہ وہاں نماز پڑھتی ہیں، اور انہوں نے اس حصے کو اپنی نماز کے لیے مخصوص کیا ہوتا ہے۔ اسی حصے پر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اور ویسے بھی خواتین کے لیے یہ مستحب امر ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز کے لیے ایک حصہ ضرور مختص کر لیں۔ اور جن خواتین نے ابھی تک کوئی حصہ مخصوص نہیں کیا ہوا نماز کے حوالے سے، وہ پھر گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اگر اعتکاف کا ارادہ ہے ان کا اور ابھی تک انہوں نے کوئی حصہ گھر کا مخصوص نہیں کیا، تو انہیں چاہیے کہ ابھی اعتکاف سے پہلے گھر میں ایک حصہ نماز کے لیے مختص کر لیں، پھر اس کے بعد اس حصے میں اعتکاف کی نیت کریں اور اعتکاف وہاں پر بیٹھیں۔ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ خواتین اپنے گھر میں ہی اعتکاف کر سکتی ہیں، کسی دوسرے کے گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات کہ اگر شوہر کی اجازت سے خواتین نے یعنی بیوی نے اعتکاف شروع کر دیا اور بعد میں شوہر منع کرنا چاہتا ہے، تو پھر منع نہیں کر سکتا، اب وہ اعتکاف اپنا جاری رکھے گی۔ ایک اور اہم بات ماؤں بہنوں کے لیے جو اعتکاف کا سلسلہ کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے یہ بات بھی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مہینے کے جو نظام ہے ان کا، حیض کا، مینسس کا، ماہواری کا، اس سے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا، بچے کی پیدائش کے بعد جو سلسلہ خون کا جاری ہوتا ہے جسے نفاس کہا جاتا ہے، اس سے بھی ان کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ پاک صاف ہو جائیں تو پھر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، ورنہ نہیں کر سکتی۔ اگر کسی ماں بہن کو یہ یقین ہو اور اسے یہ پتا ہو کہ یہ جو 10 دن ہیں اعتکاف کے آخری عشرے کے، انہی 10 دنوں میں میرے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جائے گا، تو وہ خاتون
کسی صورت بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے، وہ اعتکاف نہ کرے۔ اور اگر کسی خاتون نے اعتکاف کر لیا اور انہیں ان 10 دنوں میں یہ حالت ان کی رونما ہو گئی حیض والی یا ایسا کوئی سلسلہ، تو یقیناً ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف باقی نہیں رہتا، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے اعتکاف کی قضا ہوتی ہے۔ اگر ان کا اعتکاف ٹوٹا انہی 10 دنوں میں، اور وہ پھر جب اعتکاف ان کا ٹوٹ گیا اور اس کے بعد وہ پاک صاف ہو گئی اور رمضان کے دن باقی ہیں، تو پھر انہیں 1 دن کا اعتکاف کرنا یہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ پورے 10 دن کا اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اعتکاف کی قضا صرف 1 دن کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مغرب سے پہلے بیٹھ جائیں نیت کر کے اور دوسرے دن مغرب کے بعد اٹھ جائیں۔ لیکن جو اعتکاف وہ 1 دن کا قضا کریں گی تو اس میں روزہ شرط ہوتا ہے، روزہ ضروری ہے، روزے کے بغیر وہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ تو یہ اہم بات تھی جو میں نے آپ سے گزار کر۔ اسی طریقے سے مرد حضرات بھی ہیں، اگر ان کا بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو ان پر بھی 1 دن کا ہی اعتکاف واجب ہوتا ہے، زیادہ دنوں کا نہیں ہوتا، اور اس اعتکاف میں روزے کی قضا بھی لازمی ہوتی ہے۔ اچھا سامعین سے احتشام، یہ بات تو آپ نے سمجھ لی۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کہ جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، سنت اعتکاف 10 دن کا، یہ اعتکاف ایسا اعتکاف ہوتا ہے کہ اس میں روزہ شرط ہے۔ جیسے کہ روزہ فرض ہی ہے، ہم رکھ رہے ہیں، لیکن اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی شخص روزے نہ رکھے، کوئی ماں بہن روزے نہ رکھے، تو پھر یہ سن لے اور یہ آپ سن لیں تو اس کا اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، اور اعتکاف کی حالت میں اگر کسی ماں بہن کا، کسی بھائی کا، کسی مرد کا روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جائے گا، چاہے غلطی سے ٹوٹے، چاہے کسی دانستہ طور پر ٹوٹے، چاہے جو ہے وہ جانتے ہوئے ٹوٹے، غلطی سے ٹوٹے، یا کسی عذر کی حالت میں ٹوٹے، یا بغیر کسی عذر میں ٹوٹ جائے، تو اس کا اعتکاف اسی ٹائم فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ ماں بہن یا مرد اعتکاف سے ہو جائے گا۔ اعتکاف کی حالت میں روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا، کسی عذر کی وجہ سے ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اعتکاف ٹوٹ جائے، اعتکاف باقی نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اور سامنے ایسی احتشام، جو ہماری مائیں بہن اعتکاف میں بیٹھیں گی، شرعی کسی بھی ضرورت کے بغیر اعتکاف والی جگہ سے نہیں نکل سکتی۔ شرعی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ پیشاب کی حاجت ہو گئی، وضو کی حاجت ہو گئی، یہی ایک شرعی ضرورت ہے۔ باقی انہوں نے کھانا بھی اسی مقام پر ہے، سونا بھی اسی مقام پر ہے، اور عبادت بھی اسی مقام پر کرنی ہے۔ اب اکثر کا یہ بھی سوال ہوتا ہے، ہم قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، یا ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی یا نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز ادا کریں، آپ نوافل کی کثرت کریں، آپ درود پاک کی کثرت کریں، آپ تسبیحات پڑھیں، آپ ذکر و اذکار کریں، یہ عبادتیں آپ جاری رکھیں۔ اگر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے اعتکاف کی حالت میں، اگر آپ کو بالکل نہیں پڑھنا آتا، تو پھر یہ چیزیں آپ جاری و ساری کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سامعین عزیز احتشام، جو ماں بہن اعتکاف میں بیٹھے گی، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر گھر کی کسی دوسری جگہ میں جا نہیں جا سکتی۔ گھر بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اپنے مقام کو چھوڑ کر گھر کے کسی دوسرے حصے میں ماں بہن اعتکاف کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اگر جائے گی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ان کا کھانا بھی وہاں پر ہوگا، پینا بھی وہاں پر ہوگا، سونا بھی وہاں پر ہوگا، عبادت بھی وہاں پر ہوگی۔ ہاں، کوئی ماں ایسی ہے، کوئی بہن ایسی ہے کہ جس کے گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں، کوئی بوڑھا ہی ہے، اس کا سرپرست کوئی نہیں ہے جو اسے کھانے کے لیے لا کر دے سکے،
یا کھانا پکا کر دے سکے، افطاری تیار کر کے دے سکے، تو پھر اتنا ہے کہ وہ کچن میں جا کر اپنے لیے کھانا پکا کر وہاں سے اٹھا کر اپنے مقام پر لا سکتی ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے لیے یہ جو ہے یہ ایک عمل ہے، وہ یہ کر سکتی ہے جب اس کی شرعی ضرورت ہوگی۔ باقی آج سے اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، غروب آفتاب سے پہلے پہلے اعتکاف کی نیت کر لی جائے کہ ہم 10 دن کی سنت اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، نویت سنت الاعتکاف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے محبوب علیہ السلام کی رضا کے لیے سنت اعتکاف 10 دن کی ہم نیت کرتے ہیں یا ہم نیت کرتی ہیں یا جو بھی سلسلہ ہو، یہ جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں اور بڑی اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا